ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی انسانی فکر اور ثقافتی سرگرمی کا اہم دور سمجھی جانے والی 9ویں صدی کے دوران عراق میں رہتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد بہت آسانی سے ایتھنز اور روم جیسے عظیم مراکز کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ کندی نام عرب قبیلے کندا کی رکنیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ الکندی کے والد کوفہ کے شہزادے تھے اور انہوں نے ایک مالدار اور اعلیٰ نسبی خاندان میں آنکھ کھولی۔ انہیں عربوں کے فلسفی کا لقب ملا، جو اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ عربی میں فلسفے کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی۔ یہ ایک ایسا لقب ہے جو اس لیے بھی سچ ہے کیونکہ الکندی سے پہلے عربی میں فلسفے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ الکندی کا فلسفے کی جانب رجحان ان کے ساتھیوں میں کچھ خاص مقبول نہیں تھا۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر کا خاکہ کھینچتے ہیں۔ یہ منظر 850 عیسوی میں بغداد کی کتابوں کی مارکیٹ کا ہے، جہاں کتب بینی کے شوقین افراد انتہائی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مقبول نثر نگار، علوم دینیات کے ماہر اور کئی مشہور کتابوں کے لکھاری جاہز کی کتاب کی رونمائی ہونا تھی۔ اس موقع پر ان کے حریف لکھاری بھی وہاں موجود تھے تاکہ بابائے عربی نثر کی تازہ ترین کتاب کے مواد کے بارے میں جان سکیں۔ ابو عثمان عمرو بحر الکنانی البصری المعروف جاہز کی آخری 2 کتابوں کتاب البیان والتبیین اور 7 جلدوں پر مشتمل کتاب الحیوان نہ صرف پچھلی دہائی کی مقبول ترین کتب میں سے تھیں، بلکہ ان کے باعث عرب انداز بیان اور ان کے حریفوں پر کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گئیں۔ کتاب الحیوان خاص طور پر بہت مقبول ہوئی، یہاں تک کہ جاہز کے سامنے ارسطو کا عظیم کام بھی فرسودہ لگنے لگا۔ کچھ ہی برس پہلے تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو ارسطو کے کام کے ترجمے کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنا چاہتا ہو۔ تاہم اب جاہز کے باعث قارئین عظیم الحیات تنازعات پر کتابیں پڑھنا چاہتے تھے۔ جاہز کے پبلشر نے یہ بات عام کر دی تھی کہ وہ اپنی تازہ ترین کتاب میں ان موضوعات پر بات کریں گے جنہوں نے اس وقت عراق کے بہترین ذہنوں کو الجھا رکھا تھا۔ کیا خدا نے بہترین دنیا تیار کی؟ کیا وہ اس سے بہترین دنیا تشکیل دے سکتے تھے جس میں بری بیماریاں اور تکالیف نہ ہوتی؟ اگر وہ ایک بہتر دنیا تشکیل دے سکتے تھے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور کیا شر کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے؟ جب جاہز کی یہ کتاب شائع ہوئی تو اس پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور اسے سمجھ سے بالاتر قرار دیا گیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی بیماری کے باعث اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ تاہم جب لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو یہ دراصل مزاح کی ایک قسم تھی جس میں معاشرے کے آداب اور چند افراد پر طنز کیا گیا تھا۔ اس کی صفحات ہم اثروں کے بارے میں تفصیلات سے بھرے ہوئے تھے۔ ممکن ہے ان کے کرداروں میں سے کچھ کے نام تبدیل کر دیے گئے ہوں۔ ہجوم نے جاہز کی جانب سے دیے گئے لفظی خاکوں میں موجود کرداروں کی نشاندہی کرنے کی کوششوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، ان میں سے بخیل کون ہے جو پتھر کے چراغ کی جگہ شیشے کا چراغ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ تیل بچا کر پیسے بچا سکے؟ رکو، اس میں الکندی کا بھی ذکر ہے۔ کیا کہا؟ عربوں کے فلسفی الکندی؟ ہاں، اس میں صرف الکندی لکھا ہے۔ الکندی کے اشرافیہ کے ساتھ مراسم کے باعث خلیفہ کے دربار میں ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ خلیفہ المتسم، جنہوں نے 833 سے 842 عیسوی تک حکمرانی کی، انہوں نے الکندی کو ارسطو کی فرسٹ فلسفی پر کام کرنے کی ذمہ داری دی۔ خلیفہ کی جانب سے فلسفے پر کتاب لکھوانے کا اقدام اکثر افراد کے لیے حیرت انگیز تھا، کیونکہ انہیں سلطنت میں ایک سخت گیر شخص ہونے کی وجہ سے سراہا جاتا تھا، ایک ایسا جرنیل جو اپنے ہاتھ سے کسی شخص کا دماغ پاش کر دے۔ شاید المتسم پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزارنے کے بعد اب اپنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ الکندی کے برے دن خلیفہ المتوکل کے دور حکومت میں آئے اور ان کے اشرافیہ کے ساتھ روابط اور امیر گھرانے میں پیدائش کا بھی انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ خلافت کے دور میں بغداد ایک انتہائی مسابقتی معاشرہ تھا۔ یہاں مقابلے کا ایک اہم شعبہ سائنس تھا۔ الکندی کی اس دور کے مشہور ریاضیدانوں بنو موسیٰ برادران سے نہیں بنتی تھی، جنہیں خلیفہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے خلیفہ کو منایا کہ وہ کندی کو وہاں چوٹ پہنچائیں جہاں وہ سب سے زیادہ کمزور ہے، یعنی ان سے ان کی لائبریری لے لی جائے۔ اس طرح لائبریری کے بغیر کسی بھی دوسرے اسکالر کی طرح کندی بھی کام نہیں کر پائیں گے۔
لیکن اس کہانی میں ایک اہم موڑ بھی آنا تھا اور بنو موسیٰ بھائیوں کو سزا ملنے کا وقت بھی جلد آ پہنچا۔ ہوا یوں کہ خلیفہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ ان کی سلطنت درست انداز میں چلائی جائے اور اس میں مختلف پیچیدہ نہروں اور آبی گزرگاہوں کا انتظام بھی شامل تھا۔ بنو موسیٰ بھائیوں کی جانب سے ایک نااہل انجینئر کو ایک نہری منصوبے پر فائز کیا گیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا اور اسے صرف الکندی کے ایک دوست ہی بچا سکتے تھے۔ یہاں سے بنو موسیٰ بھائی خلیفہ کی نظروں میں گر گئے اور یوں الکندی کی لائبریری انہیں واپس مل گئی۔ ان کی سوانح عمری لکھنے والوں نے تقریباً 300 کے قریب دستاویزات چھوڑی ہیں، جن میں ان کے سائنس اور فلسفے سے متعلق کام کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کے شیشے سے متعلق کام کو خلیفہ کی فوج کی جانب سے اسلحے میں استعمال کیا گیا۔ انہوں نے تلواروں اور لوہے کی مختلف اقسام پر بھی کام کیا اور ان کے استعمال کے حوالے سے مخصوص ہدایات بھی دیں اور یہ بھی بتایا کہ ان سے بہترین اسلحہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سمندر میں پیدا ہونے والے مد و جزر، بالوں کی گرج چمک سمیت دیگر موسمیاتی رجحانات پر بھی تحقیق کی۔ انہوں نے حیوانات اور مکھیوں پر تحقیق کی۔ ان کی پرفیومز اور فاصلے ناپنے کے حوالے سے تحقیق بھی مقبول ہے۔ انہوں نے سیاست اور اخلاقیات پر بھی کام کیا اور سقراط کے اقوال کا مجموعہ بھی بنایا۔ الکندی نے غم اور اداسی سے نمٹنے پر بھی لکھا اور حکمرانی کے حوالے سے بھی۔ انہوں نے روحوں سے متعلق بھی تحقیق کی اور غیر اسلامی گروہوں سے مذہبی تنازعات سے متعلق بھی ان کا کام موجود ہے۔ ساتھ ہی وہ علم فلکیات، علم نجوم، علم کائنات، طب، ریاضی کی شاخ جیومیٹری، ارتھمیٹکس، دائروں اور موسیقی پر بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے منطق، قیاس منطقی اور فلسفے پر بھی کام کیا۔ کسی کی بھی نظر سے دیکھا جائے تو یہ یقیناً ایک انتہائی متاثر کن فہرست ہے۔ تاہم وقت الکندی کی لائبریری پر زیادہ عرصہ مہربان نہیں رہا۔ ہم اس باراور اور ذہین مفکر کی جانب سے کیا گیا زیادہ تر کام کھو چکے ہیں۔ الکندی کا سب سے مقبول کام فرسٹ فلسفی پر ہے۔ ان کی اس کتاب کا صرف پہلا ہی حصہ محفوظ رکھا جا سکا ہے۔ ان کے کام کے بچے ہوئے ٹکڑوں اور اقوال سے ان کے ایک پسندیدہ موضوع کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ ہے پروردگاری، یعنی تخلیق کی نوعیت سے متعلق مشہور فلسفیانہ سوال جس پر 850 میں اکثر افراد سر دھنتے رہے۔ اس کے لیے الکندی غیر واضح ہوگا۔ ہاں، دنیا بہترین ہے، انسان کو بس اسے صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے سمجھنے کے حوالے سے اشارے الکندی کے فلسفیانہ نظام میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ یہ موضوعات ان کے پسندیدہ رہے، ان کا فلسفیانہ جنون تھے، اور ان موضوعات کے بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں، جیسے فلسفے کی ضرورت، کائنات کی تخلیق، وحدانیت کے معنی، خدا کا ناقابل بیان ہونا اور پروردگاری۔ وہ فلسفے کو ایک تقوی کی ایک خاص قسم کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے تعلیم یافتہ اشرافیہ اپنی زندگیوں کی تصحیح کر کے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے موضوعات بنیادی طور پر اسلامی نظریات کے گرد گھومتے ہیں۔ ان کے نزدیک فلسفے اور دین کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے۔ الکندی کے لیے فلسفہ دینی قیاس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور فلسفہ قرآن میں نازل ہونے والی وحی کے عین مطابق ہے۔ لیکن اسے فرسٹ فلسفی کا نام کیوں دیا گیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کی وحدانیت سے متعلق تھی، وہ پہلا سبب جس کے وجود سے ہر چیز چلتی ہے، اور کیونکہ خدا ہر چیز سے پہلے آتا ہے، اسی طرح عدد 1 یعنی ایک بھی سب سے پہلے آتا ہے، اور اسے الکندی اور ان کے ساتھی ایک عدد نہیں سمجھتے تھے۔ تو فرسٹ فلسفی تمام فلسفیانہ قیاس سے پہلے آتا ہے، جس میں فزکس اور اخلاقیات بھی شامل ہیں۔ الکندی کی سوانح عمری لکھنے والے ان کی ایک محبت بھری نظم کا بھی ذکر کرتے ہیں جو کچھ یوں ہے: میں اپنے 4 حصوں میں آپ کے بارے میں 4 چیزوں سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی چیز مجھے سانس لینا بھی بھلا دیتی ہے۔ میری آنکھ میں آپ کا چہرہ، میرے منہ میں آپ کا ذائقہ، میرے کانوں میں آپ کے الفاظ، یا میرے دل میں آپ کے لیے محبت۔ عربی کے عظیم فلسفی الکندی ایک ایسے شخص تھے جس نے جیسا سوچا اور محسوس کیا ویسے ہی زندگی گزاری۔ وہ کب اس دنیا سے کوچ کر گئے اس کی کوئی تصدیق شدہ تاریخ نہیں، لیکن کچھ ذرائع کے مطابق وہ سن 873 کے آس پاس وفات پا گئے۔ اگرچہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی وفات کیوں ہوئی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی۔ افسوس کہ ان کی موت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی سقراط کی تھی، جو ایتھنز کی ایک جیل میں اپنے دوستوں کے دوران زہر پیتے ہوئے وفات پا گئے۔
الکندی کی موت ایک مولج کا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا المناک واقعہ ہے۔ کچھ عرصے سے ان کے گھٹنے میں انفیکشن ہو چکا تھا جس کے باعث پیپ بھی پڑ چکی تھی۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ فلیم یعنی بلغم 4 رطوبات میں سے ایک ہے، اس لیے اسے دیگر رطوبات سے متوازن کیا جا سکتا ہے۔ الکندی نے پہلے پرانی شراب پی اور پھر جب اس سے کچھ اثر نہ ہوا تو انہوں نے شہد بھی پی کر دیکھا، لیکن یہ علاج ویسے ممکن نہ ہو سکا جیسے الکندی نے سوچا تھا۔ شراب اور شہد سے پیدا ہونے والی گرمی ان کی رگوں سے ان کے گھٹنے تک منتقل نہ ہوئی اور وہ توازن نہ بن سکا جس کی ان کو امید تھی۔ اس کے برعکس بلغم نے ان کے اعصابی نظام پر حملہ کر ڈالا اور یہ درد ان کے دماغ تک منتقل ہوا اور وہ دورہ پڑنے کے باعث وفات پا گئے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اب جب ان کی موت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ان کی ایک تحقیق کا عنوان آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جس کا عنوان ہے بلغم کی علامات اور اچانک موت کی وجوہات۔ تاہم یہ ایک عظیم انسان کا انتہائی المناک لیکن حیرت انگیز طور پر موضوع اختتام تھا۔